السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے ذہن میں بار بار یہ سوال آتا ہوگا کہ بھلائی و برائی کو پرکھنے کا کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے، کیونکہ جب انسان کے سوچنے کا معیار بدل جاتا ہے تو اس کے نزدیک رشوت کی کمائی محنت والی ایمانداری کی کمائی سے اچھی ہو جاتی ہے۔ عزت و سمان سے زیادہ دھن دولت کا لوبھ اسے پیارا لگنے لگتا ہے۔ 21ویں صدی میں انسانی سوچ کی یہ دردشا کافی افسوسناک ہے۔ اسی سوچ کے نتیجے میں بیوی کو ادب سکھانے کے لیے ایک دو بار ہلکے ہاتھ سے مار دینا آدمی کو بیوی کے زنا یا ویابھچار میں لپت ہونے سے بھی بڑا لگتا ہے۔ جب انسان کے سوچنے کا پیمانہ بدل جائے تو اچھے یا برے کا ڈیفینیشن بدل جاتا ہے۔ پھر آپ اسے لاکھ سمجھائیں کچھ سمجھ نہیں آتا۔ کچھ یہی ہوا ہے قرآن کریم کے اس آدرش اصول کے ساتھ۔ آج کے اس ویڈیو میں اس پر انشاءاللہ ہم کھل کر بات کریں گے۔ نام نہاد سویلائزیشن کا کالا چہرہ۔ اصل ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے ذرا ہم شیطانی دنیا کی سچائی بھی جانیں گے، جس کا دعویٰ ہے کہ وہ عورتوں کے لیے جنت ہے۔ اس کے پاسٹ اور پریزنٹ کی ہلکی سی تصویر پیش خدمت ہے۔ زیادہ دور نہیں، آئیے چلتے ہیں 19ویں صدی کے یورپین وائف سیلنگ مارکیٹ میں۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، یورپ میں بیویوں کو بیچا جاتا تھا۔ ہسٹری ویب سائٹ میں جا کر پوری تفصیل جان سکتے ہیں۔ طلاق دینے سے کیا فائدہ؟ بیوی کو بیچ دو، کچھ پیسے تو ہاتھ آئیں گے۔ یہ سب اس لیے کیونکہ لوگوں کے سوچنے کا کرائٹیریا ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ہزاروں سخت قانون بنا دیجئے، لیکن جب تک سوچ الگ الگ ہوگی قانون کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن ایک سچا دھرم انسان کو ضرور سوچ کے ایک دھارے میں لا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کو ماننے والا جب کوئی بندہ سوچتا ہے کہ اس کی بیوی بھی اللہ کی بندی ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ کے سامنے اس سے پوچھ تاچھ ہوگی، تو وہ ضرور خود پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ جو آپ لوہے کے مکھوٹے دیکھ رہے ہیں، یہ اس بیوی کے لیے ہے جو شوہروں کو پریشان کرتی ہے، جسے انگریزی میں نیگنگ وومن کہتے ہیں، اور اس لوہے کے مکھوٹے کو اسکولڈز بریڈل کہتے ہیں۔ مکھوٹا کچھ اس طرح بنا ہے کہ عورت کو اسے پہنا دیا جائے تو وہ بات بھی نہیں کر سکتی۔ یورپ میں عورتوں کو قابو کرنے کے لیے یہ ہتھیار بھی اپنایا جاتا تھا۔ یہ تو پاسٹ کی بات ہوئی، اب پریزنٹ میں آئیے۔ موجودہ دور میں اگر دیکھیں تو امریکہ کی ہر 4 میں سے ایک عورت اپنے پارٹنر یعنی شوہر یا بوائے فرینڈ کے ذریعے پیٹی جاتی ہے۔ یہ تصویریں آپ کو بہت کچھ بیان کر رہی ہے۔ گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے اسپتال میں داخل ہونے والوں میں 93% عورت ہے اور صرف 7% مرد ہیں۔ سوچئے 21ویں صدی کے یورپی مرد ایسی مار رہے ہیں کہ اسپتال میں علاج کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ بات بس یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ اپنی ہی پارٹنر کو قتل کرنے کی بھی خبریں موجود ہیں۔ چنانچہ فرانس میں سال 2016 کے اندر 116 عورتوں کا قتل صرف شوہر یا بوائے فرینڈ کے ہاتھ سے ہوا۔ آپ کو یہ جان کر بھی حیرانی ہوگی کہ مار کھانے والی عورتوں میں سے آدھی تعداد ایسی ہے جو 6 بار سے زیادہ ایسی مار کا سامنا کر چکی ہے۔ یہ امریکن گورنمنٹ کا آنکڑا ہے۔ اسلام میں جیسے باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیٹی کے کھانے پینے، رہنے سہنے، صحیح تربیت اور ایجوکیشن کے ساتھ اس کی عزت کی بھی حفاظت کرے، اگر بیٹی کسی اجنبی مرد کے ساتھ اپنی عزت کو نیلام کر رہی ہے تو اس کو اچھی طرح ادب دے، چاہے سمجھانا پڑے یا کوئی سزا دینی پڑے۔ اسی طرح شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے کھانے پینے، رہنے سہنے اور پہننے کا خرچ اٹھائے، اور ساتھ ہی اس کی عزت کی بھی حفاظت کرے، اور اس کے لیے جو مناسب طریقہ ہو وہ اپنائیں۔ اپرادھی بیوی کے لیے مار کی اجازت اور اس کے چند سنہرے اصول۔ اسلام نے بلا کسی ایمرجنسی کے مارنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ان سارے اصولوں کو بتایا جائے گا جن کی پابندی کرنا ہر شوہر پر ضروری ہے۔ پہلا اصول، عورت اب زمانہ جاہلیت کی گری پڑی چیز نہیں بلکہ وہ باعزت پارٹنر ہے۔ یہ جان لینا ضروری ہے کہ اسلام کے آنے کے بعد دور جاہلیت کا قانون ختم ہو چکا ہے، جب لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بیویوں کو بے تحاشا مارا پیٹا جاتا تھا، لیکن اسلام نے عورتوں کو اس دلدل سے باہر نکالا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے درمیان سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کے ساتھ شانتی و سکون حاصل کرو، اور تم دونوں میاں بیوی کے بیچ محبت اور مہربانی پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔
سورہ نمبر 30 آیت نمبر 21۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دھیان سے سنو، تم ایک دوسرے کو عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کیا کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس ایک بندی کی طرح ہو جاتی ہے، تم ان کے کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہو سوائے اس رشتہ نکاح کے جو تم نے ان کے ساتھ قائم کیا ہے۔ ہاں اگر وہ صاف بے حیائی پر اتر آئے یا ویابھچار والا اپرادھ کرے تو بیویوں کو بستر سے الگ کر دو اور مارو تو اس طرح کہ چوٹ نہ لگے۔ صحیح الجامع حدیث نمبر 7880۔ دوسرا اصول، صرف ایک ہی حالت میں مارنے کی اجازت ہے۔ بیوی کی طرف سے جب نشوز کا خوف ہو تبھی مارنے کی اجازت ہے، اس لیے ہمیں پہلے نشوز کا مطلب سمجھنا ہوگا۔ نشوز کا اصل مطلب خود کو اونچا سمجھنا ہوتا ہے، جبکہ یہ لفظ میاں بیوی کے لیے آئے تو اس کا مطلب ہے میاں بیوی میں سے کسی کا دوسرے کے ادھیکار کو پورا کرنے سے خود کو الگ کر لینا اور خود کو اس ذمہ داری سے اوپر سمجھنا۔ اگر بیوی اس طرح کرتی ہے تو اس کو سدھارنے کے کئی طریقے ہیں جن کا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، جن میں پہلے نمبر پر ہے کہ اسے سمجھانا ہے، نہ سمجھے تو جسمانی تعلق یعنی شاریرک سمبند ختم کر لینا ہے، شاید وہ رشتے کی اہمیت کو سمجھ لے، اگر اس کے باوجود نہ سمجھے تو پھر سختی کرنے کی بات ہے۔ اسی طرح اگر مرد بیوی کے ادھیکار کو پورا نہ کرے تو قرآن کریم نے صلح کرنے کو بہتر بتایا، کیونکہ بیوی ہاتھ اٹھائے گی تو خود پٹ سکتی ہے۔ اگر صلح نہ ہو سکے تو اپنے پریوار کے کسی بدھیمان آدمی کو سرپنچ بنا کر مسئلہ حل کر سکتی ہے۔ یہ باتیں قرآن کریم کے سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 اور سورہ نمبر 4 آیت نمبر 128 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر پریوار سے بھی مسئلہ حل نہ ہو تو پھر اسلامی عدالت فیصلہ کرے گی۔ تیسرا اصول، مارنے کا طریقہ بھی حدیثوں میں موجود ہے۔ قرآن کریم کی آیت کا مطلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ انہوں نے بتایا کہ مار ایسی نہ ہو جس سے چوٹ لگ جائے۔ قرآن کریم کے بہت بڑے گیانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بتایا، یہاں مارنے کا مطلب ہے مسواک یعنی داتون وغیرہ سے مارنا۔ اسی طرح چہرے پر مارنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آدیش دیا، جب تم کھاؤ تو بیوی کو بھی کھلاؤ، پہنو تو بیوی کو بھی پہناؤ، چہرے پر نہ مارو، بیوی سے بری بات نہ کرو اور گھر کے باہر بیوی کو تنہا نہ چھوڑو۔ ابو داؤد حدیث نمبر 2142۔ بتائیں یہ کوئی اعتراض ہے؟ جن کے نزدیک ایٹم بم گرا کر، راکٹ بازی، ڈرونز اور بمباری کر کے لاکھوں عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو مار دینا کوئی پاپ نہیں ہے، آج اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں، وہ بھی داتون سے مارنے پر، اور کس کو؟ ایک اپرادھی بیوی کو۔ ہے نا دوغلاپن؟ آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی سماج میں اس آدمی کو سب سے اتم قرار دیا جو آدمی اپنے گھر کی عورتوں کے لیے سب سے بہتر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتھن ہے، تم سب میں وہ آدمی سب سے بہتر ہے جو اپنی عورتوں کے لیے سب سے بہتر ہو۔ ترمذی حدیث نمبر 1162۔ مارنا مجبوری کی حالت میں ہے، ورنہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو کبھی نہیں مارا، نہ کسی نوکر کو مارا۔ اسی لیے تفسیر المنار جلد 5 صفحہ 62 میں کیا ہی بہترین بات کہی گئی ہے کہ یہ مارنے کی اجازت بھی حرام سے کتنی ملتی جلتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مارنا کڑوا علاج ہے۔ کبھی کبھی آزاد و نیک انسان کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن تمام گھروں سے بیماری ختم ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت کہتی ہے کہ نہیں، شوہر کیوں ہاتھ اٹھائے گا، ہمیں یہ برداشت نہیں، تو ہم کہیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتی ہیں کہ غیر مرد کے ساتھ آپ کا ریلیشن قائم رہے، اور آپ چاہتی ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ بھی تعلق بنائیں اور گھر کا مرد چپ رہے۔ یہ ایک بیماری ہے جس کے کئی طرح کے علاج ہیں، اور ان میں سے جو علاج کام کرے اسی کو کرنا چاہیے۔ مارنا ایک ایمرجنسی والا آپشنل علاج ہے، اگر اس کے علاوہ دوسرے طریقوں سے علاج ہو جاتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ مرد یا عورت کو سماج میں آوارگی کی اجازت نہیں۔ اگر مرد کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے کہ جس لڑکی کو چاہے گرل فرینڈ بنائے، یا بیوی کو چھوڑ دیا جائے کہ وہ جس مرد کو چاہے اپنا بوائے فرینڈ بنا لے، تو وہی ہوگا جو یورپ میں ہوا ہے۔ وہاں سیکشول ریلیشن عام جانے کی وجہ سے کئی بیماریوں نے جنم لیا ہے۔ ان میں سے ایک گھاتک بیماری ایڈز ہے۔ ہر سال 10 سے 12 لاکھ لوگ اسی بیماری میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ بنا نیم قانون کے
जिस्म से इंजॉय करने की वजह से लाखों बच्चे बेघर हो रहे हैं, जो बाद में जाकर के ड्रग्स, स्मगलिंग और पोर्न इंडस्ट्री के हत्थे चढ़ जाते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के नापाक रिश्ते से जन्मे मासूम बच्चों को कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है और आजकल तो सड़कों के किनारे बेबी बॉक्स भी लगाए जाते हैं ताकि इन बेगुनाह मासूम बच्चों को उन बॉक्सेस के हवाले कर दिया जाए। ऐसा काला लिबरल समाज जिसमें हर तरफ बेरहम मगरमच्छ औरतों की इज्जत को नोचने के लिए मुंह खोले मुंतजिर हो, अगर एक शौहर अपनी प्यारी बीवी को उनके से बचाने के लिए अपनी तरफ जोर से खींच ले तो ये नफरत नहीं बल्कि उसकी अपनी बीवी के प्रति मोहब्बत की निशानी है, और यही मार का भी मतलब है। हर मुल्क का कानून होता है और कानून मर्द और औरत दोनों पर लागू होता है। इस्लाम का भी कानून है जो दोनों पर लागू होता है। फ़र्क यह है कि औरत के मामले में आसानी करते हुए घर में ही इस्लाम ने सुलझाने का कानूनी इख्तियार मर्दों को दिया है और मर्दों के ऊपर भी अदालतें मौजूद हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ।